اگر آپ اسرائیل کی سیاست، مذہبی نظریات اور مستقبل کے منصوبوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف خبروں یا تقاریر سے بات مکمل تو نہیں ہوتی نا۔ آپ کو ان کے مذہبی عقائد، تاریخی پس منظر اور نظریاتی لیڈرز کو ڈیپتھ سے سمجھنا پڑے گا، خاص طور پر ایک ایسا شخص جس کے نظریات نے موجودہ اسرائیلی سیاست کی ڈائریکشن ہی بدل دی۔ وہ ہے ربی مینڈل شریسن، جو اہل یہود میں پوپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جسے اسرائیل کے سب سے زیادہ بڑے روحانی رہنما کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس کے ماننے والے اسے ربائی آف ڈیڈ یعنی موت کا ربائی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے نظریات زندگی سے زیادہ انجام کی بات کرتے ہیں، انجام دنیا کی بات کرتے ہیں۔ ربی مینڈل شریسن کے مطابق دنیا اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور اب یہودی قوم کے لیے حقیقی اسرائیل کے قیام، مکمل یروشلم کی تعمیر اور مسیحا یعنی ان کے نجات دہندہ کے خروج کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ان کے ماننے والے یقین رکھتے ہیں کہ ہم 5ویں ملینیم کے آخری بالکل حصے میں ہیں اور سال 2027 سے پہلے ان کے سارے مذہبی اور سیاسی منصوبے مکمل ہونے چاہیے۔ یہ ان کے نزدیک وہ وقت ہے جب مسیح ان کا ظاہر ہوگا جو پوری دنیا کو ایک نئے عالمی نظام کے تحت متحد کرے گا، اور یہی نظریہ بنیامین نیتن یاہو کی سیاست کے پس پردہ ایک بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ نیتن یاہو صرف ایک سیاست دان نہیں ہے، وہ اس بڑے نظریے کا حصہ ہے جس میں اسرائیل کو نہ صرف خطے کا مرکز بلکہ عالمی طاقت بنانے کا خواب دیکھا جا رہا ہے۔ اس ربی کے مطابق نیتن یاہو وہ آخری وزیر اعظم ہو سکتا ہے جس کے بعد قیادت مسیحا کے ہاتھ میں آ جائے گی، یعنی نیتن یاہو ایک برج کا رول پلے کر رہا ہے اور موجودہ اسرائیل اور آنے والے مقدس اسرائیل کے درمیان ایک برج کا رول پلے کر رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ربی کے 3 بنیادی نکات پورے اسرائیلی ایجنڈے کی بنیاد بنے ہوئے۔ پہلا، گریٹر اسرائیل یعنی اسرائیل کی سرحدوں کو ایکسپینڈ کرنا، چاہے اس کے لیے مشرق وسطی کے نقشے کو کیوں نہ بدلنا پڑے۔ دوسرا، تھرڈ ٹیمپل آف یروشلم یعنی تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر یا تیسرے ہیکل کی تعمیر جو کہ مسلمانوں کی قبلہ اول کے مقام پر موجود ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہودی عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کا مسیحا ظاہر ہوگا۔ اور تیسرا، دنیا کو ایک ایسے نظام کی طرف لے کر جانا جس میں طاقت، سیاست اور معیشت سب ایک ہی نظریے کے تابع ہو، یعنی ان کے مسیحے کے تابع ہو۔ جب ہم نیتن یاہو کے بیانات، پالیسیز اور ان کے مذہبی مشیروں کے خیالات کو ان باتوں کے ساتھ مکس اپ ملا کے دیکھتے ہیں تو ایک واضح تصویر بنتی ہے کہ اسرائیل اپنی سروائیول کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ اپنے عقیدے کی تکمیل کے لیے ایکٹیو ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت بہت کم ہے اور دنیا کو ایک نئے اسپرچول پیریڈ، روحانی دور میں داخل ہونا ہے، چاہے اس کے لیے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑی۔ اور اگر ہم عالمی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو واقعات کا بہاؤ اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ مشرق وسطی میں مسلسل تنازعات، مذہبی تصادم اور عالمی اتحادوں کی نئی شکلیں، یہ سب ایک بہت بڑی شطرنج کے مہروں کی چالیں لگتی ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ نیتن یاہو ہے کون، بلکہ یہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ بظاہر سیاست کی یہ بساط دراصل ایک بہت بڑے روحانی کھیل کا حصہ ہے، ایک ایسا کھیل جو شاید تاریخ کے آخری باب تک جا پہنچے۔